الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب مفتاح طریق الاولیاء، اس کی 7ویں فصل ہے اور سیکنڈ لاسٹ فصل ہے۔ یہ صاحب کتاب فرماتے ہیں وعلیک، اور تجھ پر لازم ہے، بمفارقت الاخوان البطالین، بیکار بھائیوں کو سے جدا ہو جانا، الذین یخوضون، جو کہ مشغول رہتے ہیں، کثیراً بہت زیادہ، فی قیل وقال، بیکار باتوں میں، وجانب، اور جدا رہو، ایک جانب رہو، ہٹ کے رہو، اہل المنکر والفواحش، گناہ گار اور فحاشی کرنے والے لوگ، ان سے جدا رہو، الذین لا ہمت لہم، کہ وہ لوگ نہیں ہے ان کے پاس نیکی کا اہتمام، ان کے پاس کوئی اچھا کام کرنے کی ہمت نہیں ہے، ولا یظہر علیہم اثر المخافت من اللہ، اور نہیں ظاہر ہوتا ان پر اللہ رب العالمین کے خوف کا اثر، وَاہرب، اور بھاگو، من ہؤلاء، ایسے لوگوں سے، فرارک من الاسد، جیسے تمہارا شیر سے بھاگنا ہوتا ہے، وحاسنہم، اور حسن سلوک کر ان سے، فی السلام والکلام، سلام لینے میں اور کلام کرنے میں، کما قال اللہ عز وجل، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور چھوڑ دو ان کو اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ صاحب کتاب اس پیرے میں بڑی اہم باتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیکار لوگوں سے جدا ہو جائیں، بیکار لوگ جو بیکار باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ حکیم لقمان رحمہ اللہ، جن کے نام پہ اللہ رب العالمین نے ایک سورت نازل فرمائی، ایک جگہ کھڑے ہو کے لوگوں کو واعظ کر رہے تھے۔ ان کے علاقے کا ایک بندہ وہاں سے گزرا، اس نے کہا کہ آپ تو لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، بما نلت ھذا یا غلام، اے لڑکے تمہیں یہ مقام کیسے ملا کہ آج تم واعظ کر رہے ہو اور بڑے بڑے لوگ تمہارا واعظ سن رہے ہیں، تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ تو فرمانے لگے بشیئین، دو چیزوں کے ذریعے، دو چیزوں کو میں نے اپنا لیا تو مجھے یہ چیز حاصل ہو گئی۔ پہلی چیز، میں نے اپنی زندگی میں سے بیکار چیزیں نکال دیں، بیکار دوست، بیکار کتابیں، بیکار چیزیں اور بیکار مشغولیات نکال دیں، خود بخود آپ کی زندگی کارآمد ہو جائے گی۔ تو میں نے بیکار چیزیں اپنی زندگی سے نکال دیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہیں، ایک صحت اور ایک فارغ وقت۔ اپنی فراغت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ جو گپے ہانکتے رہتے ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھ جانا، ایسے لوگوں کو مجلس کی رونق سمجھنا اور ان کے پاس جا کے ہنستے رہنا ہر وقت، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ علامہ ابن عطا السکندری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من علامت المقت ضیاع الوقت، اللہ کی ناراضگی کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ جو شخص اپنا وقت ضائع کر رہا ہے وہ سمجھ لے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے نبی، جب آپ کو بھی فارغ وقت ملے اپنے رب کی طرف رجوع کریں، نفل و نوافل پڑھیں۔ تو گویا کہ وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ایسے بیکار لوگوں کے پیچھے جا کے جو گپے ہانکتے ہوں۔ وجانب اہل المنکر والفواحش الذین لا ہمت لہم، اہل منکر، گنہگار، فحاشی کو اپنانے والے ایسے لوگوں سے ایک طرف ہٹ کے رہو، ان کے ساتھ میل ملاپ نہ رکھو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں اچھے اور برے دوست کی مثال بیان فرمائی، فرمایا، مثل الجلیس الصالح والسوء کمثل حامل المسک ونافخ الکیر، میں کہ اچھے اور برے دوست کی مثال بھٹی میں پھونک مارنے والے اور خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے۔ اچھا دوست خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے، برا دوست بھٹی میں پھونک مارنے والے کی طرح ہے۔ کیسے ہے؟
اس کی وضاحت یہ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خوشبو بیچنے والا، جب تم اس کے پاس جاؤ گے یا تم اس کو خوشبو خرید لو گے یا وہ تمہیں تحفے میں دے دے گا یا کم از کم تمہیں خوشبو تو آئے گی اس کے پاس کھڑے ہو کے، تو یہ اچھا دوست ہے، اسے تمہیں اچھی بات ہی پہنچے گی، وہ تمہاری خیر خواہی کی بات کرے گا، تمہیں اچھی بات ہی کرے گا، نصیحت ہی کرے گا۔ جبکہ ہمارا معاشرہ ایسے لوگوں سے دور بھاگتا ہے، جو کوئی بات سمجھائیں، کوئی اچھی بات کریں، ان سے نفرت کی جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی، وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، کہ میری قوم تم نصیحت کرنے والوں کو ان کو نہیں پسند کرتے۔ اور آج ہمارے گھروں میں یہ ماحول بن چکا ہے، بچے بڑوں کی بات نہیں مانتے، جو بڑا بچوں کو سمجھاتا ہو وہ سب سے برا لگتا ہے، اس کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اہل منکر اور فحاشی کو اپنانے والے ایسے لوگوں سے جدا رہو۔ کیوں؟ کیونکہ جب ان کے پاس بیٹھو گے تو یہ بھٹی میں پھونک مارنے والے دوست کی طرح ہیں، کہ وہ بھٹی میں پھونک مارے گا، تمہیں دھواں پہنچے گا یا چنگاریاں پہنچے گی، تمہارا نقصان ہوگا۔ تو ایسے لوگوں سے بچو۔ اور پھر المرء مع من احب، المرء علی دین خلیل، آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ تمہاری دوستی جیسے لوگوں سے ہوگی، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہاری محبت جیسے لوگوں سے ہوگی، اللہ کے ہاں تمہارا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ تو گویا کہ برے لوگ، بیکار لوگ، ان سے بچو، ان سے جدا رہو۔ ایسے لوگ وہ ہیں جن پر اللہ کے خوف کا اثر ظاہر ہی نہیں ہوتا، وہ اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ اللہ کا ڈر ایک بہت بڑا عمل ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں، بلکہ جناب عباس بن عبد المطلب بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا اقشعر جلد العبد من خشیت اللہ تحافت عنہ ذنوبہ کما یتحافت عن الشجرۃ الجابسۃ ورقها، کہ جو شخص اللہ کے ڈر سے اس کا جسم کانپ اٹھے، اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خشک درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کا ڈر ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اور پھر جس دل میں اللہ کا ڈر نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے، وہ گھر ویران ہے، وہاں وحشت ٹپکتی ہے۔ تو ایسے لوگوں پہ اللہ کا خوف، اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے واضح انداز میں فرمایا، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اذا اذنب العبد، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبی، ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، تو سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، اگر وہ مزید گناہ کرے وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ گویا کہ وہ شخص، دل کالا ہونے کا مطلب کہ وہ خیر سے خالی ہو جاتا ہے، پھر وہ خیر کی باتوں کو پسند نہیں کرتا، ان کو قبول نہیں کرتا، خیر کی مجلس کو قبول نہیں کرتا، اس کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی، وہ اچھے راستے کی طرف آ نہیں پاتا پھر وہ۔ تو گویا کہ اتنا اثر ہے، جب ہوا کسی اچھی جگہ سے گزرتی ہے تو اس میں خوشبو آ جاتی ہے، جب ہوا کسی باغ میں سے گزرتی ہے تو اس کی خوشبو اپنے ساتھ لے آتی ہے، اور جب کسی روڑی سے، کسی گندی جگہ سے گزرتی ہے تو وہاں کی بدبو بھی اپنے ساتھ لے آتی ہے۔ تو یہ اثر ہے۔ گویا کہ تم جیسے لوگوں سے اپنا تعلق رکھو گے، اپنا واسطہ رکھو گے، ویسے ہی تمہارے معاملات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور فرمایا وَاہْرُبْ مِنْ هَٰؤُلَاءِ، ایسے لوگوں سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، کیونکہ شیر کا نقصان کم ہے، ایسے لوگوں کا نقصان زیادہ ہے، شیر سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ، شیر بڑی حد، زیادہ سے زیادہ آپ کی دنیا کی زندگی کو ختم کر سکتا ہے، آپ کی دنیا کی زندگی تباہ کر دے گا، ختم کر دے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن برا دوست، اس کا اثر آپ کی آخرت پہ پڑے گا، برا دوست وہ آپ کی آخرت خراب کر دے گا۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن یہ خواہش کریں گے، یا لیتنی، ہے کاش، ہے افسوس، لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، کاش کہ میں فلاں کی دوستی کو نہ اپناتا۔ گویا کہ دوستی
اخروی معاملات پہ اثر انداز ہو رہی ہے، آخرت کو خراب کر رہی ہے۔ تو لہٰذا ایسے بندے سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ شیر سے بھی زیادہ تیزی سے ایسے بندے سے بھاگو جو تمہاری آخرت خراب کر سکتا ہے۔ وحاسنہم فی السلام والکلام، ہاں معاشرے میں اگر آپ کے سامنے ایسے لوگ رہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے روزانہ جا کے لڑنا شروع کر دو۔ سلام اور کلام میں حسن سلوک رکھو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا وہ کیا ہے؟ وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، چھوڑنا تو اچھے انداز میں۔ تو گویا کہ دیکھیں اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا باغی، سب سے بڑا نافرمان فرعون، اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ جاؤ جا کے فرعون کو تبلیغ کرو اور جب اس سے بات کرو تو نرمی سے بات کرنا۔ تو گویا کہ یہ تبلیغ کے معاملات میں یہ بات شامل ہے، تبلیغ کا حصہ ہے کہ آپ کی گفتگو نرم ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے نبی اگر آپ بدگو ہوتے، سخت دل، بد زبان ہوتے تو یہ لوگ کبھی آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے، بھاگ جاتے۔ تو گویا کہ سلام اور کلام میں ایسے لوگوں سے لڑنے نہیں لگ جانا، ان کو گالیاں نہیں دینی، ان کو برا بلا نہیں کہتے رہنا، ہاں ان کو واعظ کرو، ان کو سمجھاؤ تاکہ وہ بھی اس راستے پہ آ جائیں جو اہل خیر کا راستہ ہے۔ وعلیکہ، اور تم پر لازم ہے بصحبت اہل التقوی، اہل تقوی کی صحبت، ان کی صحبت کو اپناؤ، والورع، اور اہل ورع کی صحبت کو اپناؤ، فی الکلام بات میں، والمأکل کھانے میں، والملبس اور اپنے لباس میں، واہل الاخلاق المرضیہ اور پسندیدہ اخلاق والے ان کی صحبت کو اپناؤ، والوفا فی سائر اصناف العالم، اور وفا کرنے والے جو لوگ ہیں، جو پورے جہان کی مختلف اقسام میں جو لوگ وفا کرنے والے ان کی صحبت کو اپناؤ، فقہا میں سے، فقراء میں سے، وصوفیت اہل سنہ، اور اہل سنہ میں سے جو صوفی لوگ ہیں، صوفی سے مراد اہل تصوف نہیں، جو عبادات کو ترک کر دیتے ہیں ان کو نہیں، میں بھی وضاحت کر دیتا ہوں ابھی، الذین یکونون علی علم الحدیث والاثر، وہ صوفیہ جو علم حدیث اور اثر پہ چلتے ہیں، وقلیل ما ہم، اور یہ بہت تھوڑے ہیں۔ اب اس پیرے میں جیسے پچھلے میں صاحب کتاب نے کہا کہ برے لوگوں کی مجلس سے بچو، اس میں بتایا کہ اچھے لوگوں کی مجلس کو اپناؤ، کیونکہ اہل تقوی ان کی مجلس کو اپنانے سے تمہارے اندر بھی تقوی آئے گا۔ تو گویا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کے مطابق اگر تم خود نیکی نہیں بھی اتنی زیادہ کرتے، اگر تم نیکوں کی مجلس میں بیٹھتے ہو، اللہ رب العالمین کے فرشتے جب اوپر جا کے گواہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ فلاں بندہ ان میں نہیں تھا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے ساتھ تو بیٹھا تھا، تو لہٰذا اس کو ان کے ساتھ شامل کرو۔ اگر آپ نیک لوگوں کی مجلس میں جائیں گے تو اللہ کے یہاں نیکوں میں سے شمار ہوں گے، تو اہل تقوی کی صحبت کو اپناؤ، ان کے ساتھ رہو۔ فرمایا کہ والورع، ورع کسے کہتے ہیں؟ ورع تقوی سے بھی ایک اوپر کا لیول ہے۔ ورع کہتے ہیں اللہ کے ڈر کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض مباح کاموں سے بھی اجتناب کر لینا۔ تو میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام رات کے وقت اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ گھر آ رہے تھے تو دو صحابی گزرے، آپ نے فرمایا الا رسلکما، یہیں پہ کھڑے ہو جاؤ، وہ رک گئے، میں کہ یہ میری بیوی ہے، آپ نے کو بتایا کہ یہ میری بیوی ہے، میں اس کے ساتھ گھر جا رہا ہوں اس کو چھوڑنے کے لیے۔ تو صحابہ کرام اللہ صلی اللہ آپ کے بارے میں سوچ نہیں سکتے ایسی بات، میں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، میں دل میں ایسی بات نہ پیدا کرتے۔ رات کو اپنی بیوی کے ساتھ باہر جانا جائز ہے، لیکن اس سے بھی بچنا یہ ورع ہے۔ تو ورع، اہل تقوی اور اہل ورع اپنے کلام میں، کھانے پینے، لباس میں ایسے لوگوں کی صحبت کو اپناؤ، اور وہ اعلیٰ اخلاق کے مالک لوگ جو کہ پسندیدہ اخلاق کے حامل ہیں ان کی صحبت کو اپناؤ۔ اسی طرح فقہا، فقراء اور صوفیہ ایسے لوگوں کی صحبت کو اپناؤ۔ فقہا جو فقہ کے ماہر ہیں، فقراء غریب لوگوں کی مجلس کو پسند کرو،
نبی علیہ الصلاۃ والسلام غربا سے محبت رکھتے تھے اور فرمایا مجھے انہی میں تلاش کیا کرو۔ صوفیہ، ایک صوفی تو وہ ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے، یقین ہو جائے تو عبادت کرنی چھوڑ دو۔ حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ قرآن کریم کا معنی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، قرآن کریم کا معنی وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے بیان کیا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں یقین کا معنی موت کیا۔ معنی کیا بنے گا؟ اللہ کی عبادت کرو اپنی موت کا آنے تک، جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی اللہ کی عبادت کرتے ہی رہو۔ تو گویا کہ ایسے صوفی جو گمراہ ہیں وہ مراد نہیں ہے، ہاں وہ صوفی جو دنیا سے بالکل بیگانے ہو کے رہتے ہیں، اہل سنت میں سے جو ہیں، اور وہ حدیث اور اثر پہ چلنے والے ہیں، اس کا علم رکھنے والے ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ ان کے راستے کو اپنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔